شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ درود ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ مولانا رومی نے تعلق کی خوبصورت تشریح بارش کے قطرے سے کی ہے کہ اگر یہ صاف ہاتھوں پر گرے تو پینے کے قابل ہے، گٹر میں گرے تو پاؤں دھونے کے قابل نہیں، گرم سطح پر گرے تو بخارات بن کر غائب اور کمل کے پھول پر گرے تو موتی کی طرح چمکے گا، سیپی کے اندر گرے گا تو موتی بن جائے گا۔ قطرہ وہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کا تعلق کس سے رہا۔ عارف تو پانی کے کٹورے میں بھی خدا کو دیکھتا ہے، لیکن جنہیں خدا سے محبت نہ ہو انہیں اپنا چہرہ ہی نظر نہیں آتا ہے۔ میں نے خدا سے کہا میں آپ کو جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے فرمایا تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں، کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ جو وسوسے کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کے درمیان اللہ اس طرح روشن ہے جیسے ستاروں میں چاند۔ اگر تو نہیں دیکھتا ہے تو یہ دنیا کو معدوم نہیں ہے۔ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ علم، عقل، اولاد اور اخلاق بھی رزق میں شامل ہیں، اور مخلص ہمدرد دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کون سی موسیقی کی آواز حرام ہے؟ مولانا رومی نے جواب دیا امیروں کے برتنوں میں بجتے ہوئے چمچوں کی موسیقی کی آواز جو کسی بھوکے مسکین کے کانوں تک پہنچے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔